السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ تفسیر الجلالین سورہ مومنون کے اندر آج ہمارا سبق ہے آیت نمبر 108۔ پیارے بچوں، پہلے سبق کے اندر ہم نے پڑھا تھا کہ جب اللہ تبارک و تعالی اسرافیل علیہ السلام کے ذریعہ سورہ ثانی پھونکنے کے بعد جب نامہ اعمال تولے جائیں گے تو فمن ثقلت موازینہ ومن خفت موازینہ، تو کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے کہ جن کے نامہ اعمال نیکیوں سے بھاری ہوں گے، اور کچھ وہ ہوں گے کہ جن کے نامہ اعمال نیکیوں سے بہت ہلکے ہوں گے۔ کل کے سبق میں بس اتنا ہی تھا، کوئی اتنا مشکل نہیں تھا کہ ترجمہ سمجھ میں نہیں آ رہا یہ اور وہ پتہ نہیں کیا کیا۔ فلا انصاب بین فاذا نفخ فی الصور، جب سور پھونک دیا جائے گا، القرن النفخۃ الاولی، یعنی کہ قرن پھونک دیا جائے گا، یعنی کہ پہلی والی سور پھونکی جائے گی، اب الثانیتی یا تو دوسری والی۔ فلا انصاب بینہم یومئذ، تو اس وقت بروز قیامت جب سور پھونکا جائے گا لوگوں کو اٹھانے کے لیے، تو یتفاخرون بہا، ٹھیک ہے، تو جو نسب ہے وہ اپنے ان نسب نامے کو لے کر کے آپس میں فخر نہ کر سکیں گے، اس دن ان کا نسب کام نہیں آئے گا۔ ولا یتساءلون عنہا، اور نہ ہی وہ اس کے متعلق کسی سے سوال کر سکیں گے، بلکہ ہر ایک کسی کو اپنا اپنا کیا ہے حساب دینا ہوگا جو کچھ اس نے دنیا میں کیا ہے سمجھ میں۔ تو اب جس نے فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، تو وہ لوگ کہ جن کے نامہ اعمال نیکیوں سے بھاری ہیں وہ کامیاب ہوں گے۔ ومن خفت موازینہ بالسیئات، اور نیکیوں کی اور برائیوں کی وجہ سے جس کے نیکیوں کے اعمال کم پڑ جائیں گے، فاولئک الذین خسروا انفسهم، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنی جانوں کے ساتھ گھٹالہ کیا اور گھاٹے میں رہے۔ فہم فی جہنم خالدون، اور وہ ہمیشہ جہنم میں رہنے والے ہوں گے۔ تلفح وجوہہم النار، اور آگ ان کے چہروں کو جھلسا دے گی، تحرقها یعنی کہ جلا دے گی، وہم فیہا کالحون، اور وہ اس میں تیوریاں چڑھائے ہوئے ہوں گے۔ شمرت شفاہم العلیا، ان کا جو اوپر والا ہونٹ ہے وہ کیا ہو جائے گا، پگھل جائے گا۔ والسفلی، اور نیچے والا بھی، عن اسنانہم، ہونٹوں سے ٹپک کر جھلس جائے گا، گر جائے گا، ٹپک کے نیچے جدا ہو جائے گا۔ ویقال لہم، ان سے کہے گا اور ان سے کہا جائے گا، الم تکن آیاتی تتلی علیکم، کیا میری آیتیں یعنی کہ قرآن پاک میں سے تمہارے لیے نشانیاں بیان نہ کی گئی تھی؟ تخوفون بہا، یعنی تمہیں ان نشانیوں کے ذریعے خوف نہ دلایا گیا تھا۔ فکنتم بہا تکذبون، تو تم کیوں ان کے ذریعے فکنتم بہا تکذبون، تو تم ان نشانیوں کو جھٹلایا کرتے تھے۔ قالو، تو لوگ کہیں گے، ربنا غلبت علینا شقوتنا، اے اللہ ہماری شامت آئی ہوئی تھی اور ہمارے اوپر ہماری بدبختی طاری ہو گئی تھی، تو اس لیے ہم اس چیز کو نہیں سنتے تھے۔ وفی قراءۃ شقاوتنا، ایک قرأت میں شقاوت ہے اور ایک قرأت میں شقوتنا بفتح اولی، ٹھیک ہے، شقاوتنا پہلے والے کے فتح کے ساتھ، ٹھیک ہے، و الفن، اور قاف کے بعد الف کے ساتھ قرأت کی گئی ہے شقاوتنا، وہما مصدران بمعنی، بہرحال شقوتنا ہو یا شقاوتنا ہو، دونوں ایک ہی معنی میں ہے اور مصدر کے معنی میں ہے۔ وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ، اور قوم کہے گی اور وہ لوگ کہیں گے کہ ہم گمراہ قوم تھے، ٹھیک ہے، ہدایت سے بھٹکے ہوئے تھے۔ ربنا اخرجنا منہا، ٹھیک ہے، اور اے اللہ تو ہمیں اس جہنم سے آزاد کر دے۔ فَإِنْ عُدْنَا، اگر ہم فَإِنْ عُدْنَا إِلَى الْمُخَالِفَةِ، اے اللہ اگر ہم دوبارہ تیری مخالفت کی طرف لوٹ کر آئیں، فَإِنَّا ظَالِمُونَ، تو اس وقت ہم کیا ہوں گے، ظالم ہوں گے۔ آئی بات سمجھ بچوں؟ تو کل کے سبق میں کچھ اتنا زیادہ نہیں تھا کہ آپ مطلب سمجھ میں نہیں آیا یہ اور وہ، آئی بات سمجھ میں؟ تو باقبل کے سبق میں ہم نے پڑھا کہ قوم جو جہنم کے اندر ہوگی اپنے نامہ اعمال کی کمی کی وجہ سے، وہ کہے گی کہ اے اللہ ہمیں دوبارہ موقع دے کہ ہم تیرے لیے نامہ اعمال کریں اور ہم وہ موقع پالیں جو ہم نے چھوڑ دیا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے کیا کہے گا، آج کا سبق ملاحظہ کیجئے۔ پیراگراف نمبر 1 ہے اور آیت نمبر 108۔ قال اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا لہم، ان لوگوں سے جو جہنم کے اندر پڑے ہیں اور جن کے اوپر مشقت اور پریشانیاں ہیں، بلسانی مالکن، ٹھیک ہے، ایک مالک کی زبان میں کہے گا، بعد قدر دنیا مرتین، 2 مرتبہ دنیا کی قدر دلانے کے بعد، 2 مرتبہ دنیا کی قدر دلانے کے بعد، ایک مرتبہ تو جب ان کے نامہ اعمال تولے جائیں گے، ٹھیک ہے،
اور اس وقت نامہ اعمال میں جب وہ اپنی نیکیوں کو کم دیکھیں گے تو گھبرائیں گے، تب اس وقت کوئی سنوائی نہیں ہوگی اور کوئی کسی سے کوئی سوال نہیں کرے گا. آئی بات سمجھ میں؟ اور اس وقت جب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جہنم کے اندر عذاب دے گا اور پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کریں گے، اے اللہ کہ تو ہمیں دوبارہ لوٹا دے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ وہی لوگ ہیں کہ جنہیں ہم دوبارہ بھی لوٹا دیں گے تو کلا انہا کلمۃ ہوا قائلھا، بس یہ زبان سے ایک کلمہ کہہ رہا ہے، اگر اس کو دوبارہ بھی لوٹا دیا جائے گا پھر بھی یہ دوبارہ سرکشی کرے گا. قالا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے فرمائے گا اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، پڑے رہو اس کے اندر، ٹھیک ہے، اور کچھ سوال نہ کرو. اخسؤوا فیہا کا معنی کیا ہے؟ ذلت کے ساتھ پڑے رہو، ٹھیک ہے. جس طرح سے مالک کہتے ہیں نا، کام کرنے والے مالک کام کرنے والوں کو کہتے ہیں. ایک کوئی چھٹی لینے کے لیے آئے گا اور کہے گا مالک صاحب مجھے گھر جانا ہے تو میں دوپہر کے بعد آ جاؤں گا یا کل آ جاؤں گا، تو مالک کیا کہے گا؟ کرتے رہو کام، کوئی نہیں جائے گا گھر، ٹھیک ہے. ہاں بالکل ایسے ہی کام کرتے رہو، گرمی سردی کچھ نہیں دیکھنا چاہیے کسی کو. اخسؤوا فیہا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے فرمائے گا بلسان مالکن، مالک کی زبان میں، مالک کی حیثیت سے. یہ مثال دی جا رہی ہے آپ کو تاکہ آپ سمجھ جائیں. اخسؤوا فیہا، تو تم اس کے اندر، جہنم کے اندر، اخسؤوا پڑے رہو ذلت کے ساتھ، ٹھیک ہے. قال، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا لہم، ان لوگوں سے، بلسان مالکن، مالک کی زبان میں، بعد قدر دنیا مرتینی، 2 مرتبہ دنیا کی قدر جتانے کے بعد، اخسؤوا فیہا، اس کے اندر ذلت کے ساتھ پڑے رہو، یعنی کہ جہنم کے اندر پڑے رہو. ابعدوا فی النار، ٹھیک ہے، عدلن، یعنی کہ جہنم کے اندر ہمیشہ کے لیے پڑے رہو حالت ضلالت میں، یعنی کہ ذلیل ہوتے ہوئے. ولا تکلمونی، اور تم مجھ سے بات نہ کرو، ٹھیک ہے. بات نہ کرو مطلب جھڑک دینا کسی کو، بات مت کرو، ٹھیک ہے، بس پڑے رہو ایسی ذلت کے ساتھ. جیسے آپ بچے کبھی کبھی شور کرتے ہیں مدرسے کے اندر، تو اس روم میں آپ سب کو بند کر دیا جائے کبھی جس میں بہت زیادہ گرمی ہے، بند کر دو سب کو تھوڑی دیر کے لیے، اور پھر بچے شور مچائیں گے حضرت نکال لو ہمیں، تو ہم کہیں گے پڑے رہو اسی کے اندر، بہت شور کرتے ہو. تو اس طرح سے ولا تکلمون، اور کیا کہیں گے؟ ہم سے بات تک مت کرو، اتنا زیادہ شور، اتنی زیادہ مستی کرتے ہو تو تمہارے لیے یہ کیا ہے؟ سزا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے کہے گا اخسؤوا فیہا، اس جہنم کے اندر پڑے رہو، ولا تکلمون، اور مجھ سے بات تک نہ کرو. کتنی لائن ہوئی ہے ابھی ہماری؟ 1.25 لائن ہوئی ہے. 1.25 لائن میں کتنے منٹ ہو گئے؟ 7 35 36 سیکنڈ ہو گئے. فی رفع العذاب عنکم، ٹھیک ہے. تو سمجھنا چاہیے، اتنی زیادہ وضاحت کے ساتھ اگر پڑھائیں گے تو ہمارا سبق ہی نہیں ہو سکے گا. فی رفع العذاب عنکم، یعنی تمہاری جانب سے عذاب اٹھائے جانے کے متعلق تم مجھ سے کوئی بات نہ کرو. فینقطع رجاؤہم، تو اتنا سننے کے بعد ان کی امیدیں منقطع ہو جائیں گی، ان کی امیدیں ہٹ جائیں گی. انہ کان فریق من عبادی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میرے بندوں میں سے ایک گروہ وہ بھی ہوگا، ہم المہاجرون، جو کہ ہر ایک نافرمانی کو چھوڑنے والے ہوں گے. ہم المہاجرون کا معنی یہ نہیں ہے کہ وہ ہجرت کرنے والے ہوں گے. ہم المہاجرون کا بہتر معنی یہ ہے کہ ہم المہاجرون، وہ ہر ایک بری عادت کو چھوڑنے والے ہوں گے. یقولون، جو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جو کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ربنا آمنا فاغفر لنا ورحمنا انت خیر الراحمین، اے اللہ، اے ہمارے رب، ہم ایمان لائے تو تو ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما، اور تو کیا ہی بہتر رحم کرنے والا ہے. فاتخذتموہ سخریہ، تو اگلی والی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، آیت نمبر 110، فاتخذتموہم سخریہ، تو تم نے ان کے ساتھ مستی مذاق کیا، تم نے ان کے ساتھ استہزاء کیا، ٹھیک ہے. بضم السین وکسرہا، دین کے ضمہ کے ساتھ بھی تم نے ان سے مذاق کیا، اور سین کے کسرہ کے ساتھ بھی تم نے ان سے مذاق کیا. کس طرح سے تم نے مذاق نہیں کیا؟ سین کے ساتھ ضمہ لگا کر بھی اور سین کے ساتھ کسرہ لگا کر بھی مذاق کیا. آئی بات سمجھ میں؟ کس طرح سے کیا؟ ہاں، سین کے ضمہ کے ساتھ بھی مذاق کیا اور سین کے کسرہ کے ساتھ بھی تم نے ان سے استہزاء کیا. مصدرن، ہاں بچوں، ہاں ہم مذاق کر رہے تھے. یہ سخریہ جو ہے اس کی قرأت بتائی جا رہی ہے. سخریہ کی 2 طرح سے قرأت کی گئی ہے. سین کو سخریہ ضمہ کے ساتھ بھی پڑھا گیا ہے، سین کو کسریہ، سین کے کسرہ کے ساتھ بھی پڑھا گیا ہے، سخریہ، ٹھیک ہے. بہرحال دونوں کے دونوں معنی ایک ہی ہیں، مصدرن، ٹھیک ہے، مصدر ہے دونوں ہی. بمعنی الہزؤ، معنی کسی کے ساتھ استہزاء کرنا. منہم، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے دعا کی اللہ کی بارگاہ میں، اے رب ہم ایمان لائے تو ہمیں بخش دے اور تو کیا ہی بہتر رحم کرنے والا ہے. تو جن لوگوں کے ساتھ انہوں نے استہزاء کیا اور جن لوگوں نے ایسا کہا کہ ہم ایمان لائے تو ہمیں بخش دے، تو وہ کون مومنین تھے؟ وہ حضرت بلال، حضرت صہیب، حضرت عمار اور حضرت سلمان الفارس
رضی اللہ عنہم اجمعین، یہ حضرات تھے، حتی انسوکم ذکری، اور تم نے ان سے اس قدر استہزاء کیا، اس قدر مذاق کیا تم نے ان سے، حتی انسوکم ذکری، حتیٰ کہ تمہاری مذاق کرنے نے تمہاری جانب سے بھلا دیا میرا ذکر، یعنی اتنی مذاق کی تم نے کہ تم میرا ذکر تب بھول گئے، ٹھیک ہے۔ فَتَرَكْتُمُوهُ لِإِشْتِغَالِكُمْ بِالِاسْتِهْزَاءِ بِهِمْ، تو تم نے اس ذکر کو چھوڑ دیا کہ تم نے خود کو مشغول کر لیا ان کے ساتھ استہزاء کرنے میں۔ فَهُمْ بِسَبَبِ الْإِنسَاءِ فَنُسِبَ إِلَيْهِمْ، تو بھولنے کا سبب ان لوگوں کو بنایا گیا، تو لہذا بھولنے کی نسبت ان لوگوں کی طرف کر دی گئی، بھولنے کا سبب ان کی طرف بنایا تو لہذا بھولنے کی نسبت ان لوگوں کی طرف کر دی گئی۔ وَكُنْتُم مِّنْهُ تَضْحَكُونَ، اور تم ہی وہ لوگ ہو کہ جو ان سے استہزاء کیا کرتے تھے اور ان پر ہنسا کرتے تھے۔ اگلی آیت نمبر 11، انی جزیتہم اليوم، تو اے کافرو جو جہنم کے اندر پڑے جھلس رہے ہو ذلت کے ساتھ، دیکھو انی جزیتہم اليوم، آج میں نے ان کو جزا دی ہے، آج میں نے ان کو کیا دی ہے؟ جزا دی ہے۔ النعیمہ والمقیمہ، نعیم بھائی بھی دیے ہیں اور مقیم بھائی بھی دیے ہیں۔ کون کون دیے ہیں؟ نعیم بھائی اور مقیم بھائی۔ یہاں پر جزا کا معنی بتایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ کبھی آپ اپنے اپنے بھائیوں کے نام تلاش کرنے لگو، میرے بھیا کا نام نعیم ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے چاچا کا نام مقیم ہے، تو ایسا نہیں ہے یہاں پر۔ انی جزیتہم اليوم، آج میں نے انہیں جزا دی ہے۔ کیسی جزا؟ النعیمہ، نعمتیں دی ہیں، والمقیمہ، اور ہمیشہ رہنے والی نعمتیں دی ہیں، یعنی جو بھی ان کو نعمت دی جا رہی ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دی جا رہی ہے، تو آج ہم ان کو جزا دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہمیشہ باقی رہنے والی نعمت کی شکل میں، بما صبروا، بدلے میں اس کے جو انہوں نے صبر کیا، علی استہزائکم، تمہارے استہزاء پر جو انہوں نے صبر کیا، بہم، ٹھیک ہے، علی استہزائکم بہم، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ جو بھی کچھ معاملہ ہوا تو انہوں نے اس پر، تمہارے استہزاء پر صبر کیا۔ وآذاکم ایاہ، اور جو کچھ تمہارا ان کے لیے پریشانیاں ہوئیں، تمہاری جو کچھ ان کے لیے پریشانیاں ہوئیں تو ان پریشانیوں پر بھی، تمہاری جانب سے کی گئی پریشانیوں پر بھی انہوں نے صبر کیا۔ انہم بکسر الحمزہ، اور بے شک وہ تمام کے تمام لوگ حمزہ کے کسرہ کے ساتھ ہیں، نہیں بلکہ انہم کی قرأت کی گئی ہے حمزہ کے کسرہ کے ساتھ بھی، اور انہم بھی قرأت کی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ انہم بکسر الحمزہ، اگر انہم حمزہ کے کسرہ کے ساتھ پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے، تو ایسی صورت میں ہم الفائزون، بہرحال وہ کامیاب ہیں، بمطلوبہم، اپنے مطلوب کو پانے کی صورت میں۔ بہرحال انہم اگر حمزہ کے کسرہ کے ساتھ قرأت کریں گے تو استینافن، یہ جملہ کیا ہوگا؟ مستانف ہوگا۔ انہم ہم الفائزون، اور بے شک وہ لوگ کامیاب ہیں، بمطلوبہم، یعنی اپنے مطلوب کو پانے میں کامیاب ہو گئے، استینافن، تو یہ جملہ کیا ہے؟ مستانفہ ہے، یعنی کہ جملہ ایک نیا جملہ ہے، جسے کہتے ہیں کہ جس کا تعلق پیچھے سے نہیں ہے بلکہ یہ خود مستقل ایک جملہ ہے، تو اس کو جملہ مستانفہ کہتے ہیں۔ وہ بھی فتحیہ، اگر انہم کی قرأت کی جائے تب بھی نماز درست ہو جائے گی، اور تب بھی قرأت کرنا درست ہے، تب بھی کوئی غلطی نہیں ہوگی۔ بہرحال اگر بفتحیہ، اگر انہم کو انہم حمزہ کے فتحہ کے ساتھ پڑھ دیں تو مفعول ثانی لی جزیتہم، تو جزیتہم کے لیے یہ مفعول ثانی بن جائے گا۔ ایک تو جزیتو فعل مضارع، اس کے اندر انا کی ضمیر پوشیدہ فاعل، ہم مفعول اول، ٹھیک ہے، الیوم مفعول فیہ، اور جزیتہم مفعول بہ ثانی، آیا سمجھ میں؟ تو جزیتہم یہ مفعول ثانی ہو جائے گا۔ بہرحال پتہ چل گیا آپ کو؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا ان لوگوں سے کہ تم مجھ سے کچھ بات مت کرو، ذلت کے ساتھ اسی میں پڑے رہو، ٹھیک ہے۔ اور میرے بندوں میں سے ایک جماعت ایسی بھی تھی کہ جو کہتی تھی اے رب ہم ایمان لائے تو ہمیں بخش دے، اور تو کیا ہی بہتر رحم کرنے والا ہے۔ تو تم لوگوں نے ان کے ساتھ مذاق کیا، آیا سمجھ میں، اور تم نے ان کے ایمان لانے کو مذاق سمجھ لیا تھا، اور تم نے اس قدر ان کے ساتھ مذاق کی کہ تم میرا ذکر کرنا بھول بیٹھے، اور وَكُنْتُم مِّنْهَا تَضْحَكُونَ، اور تم ان کے ساتھ کیا کرتے تھے؟ وَكُنْتُم مِّنْهُمْ تَضْحَكُونَ، اور تم ان سے ہنسی مذاق کیا کرتے تھے۔ تو آج دیکھو میں ان کو جزا دے رہا ہوں، ٹھیک ہے، جو کچھ انہوں نے صبر کیا، اور آج وہ دیکھو کامیاب لوگوں میں سے ہیں۔ آج کا سبق بس اتنا ہی ہے، اور پڑھیں پیراگراف نمبر 2۔ چلیے تھوڑا سا اور رہ گیا ہے، انشاءاللہ العزیز ہم اس کو آج ہی مکمل کر لیں گے، آج ہی اس سبق کو آپ سن لینا، ٹھیک ہے۔ آج کون سا دن ہے؟ آج دن ہے ٹیوزڈے۔ چلیے انشاءاللہ العزیز کل پڑھ لیں گے سبق، ہیں ویڈنسڈے تک پڑھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ اور ہاں، سبق سمجھ میں آنا چاہیے سب کو، ٹھیک ہے، سبق سمجھ میں نہیں آیا، یہ وہ نہیں ہوا، ایسا کچھ نہیں چلے گا، اچھی طرح سے سنا کرو سبق کو۔ اور آپ بڑے کلاس کے بچے ہو تو اس طرح سے ترجمہ نہیں کیا جائے گا قالا، ٹھیک ہے،
کہا اللہ نے. ٹھیک ہے, اس طرح سے ترجمہ ایک ایک لفظ کا نہیں کیا جائے گا. عالمہ بننے جا رہی ہو اور آپ کو یہ بھی تمیز نہیں ہے کہ کہاں پہ ترجمہ ہو رہا ہے, کہاں پہ حضرت الگ سے بتا رہے ہیں, تو یہ اتنا سمجھنا چاہیے. ٹھیک ہے, چلو خیر, السلام علیکم ورحمۃ اللہ.